میرے جسم اور میری روح کو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے۔ قیامت کا میدان، حشر کا میدان، یعنی جب ہم یہاں سے زندگی گزار کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے، خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں ہم جب جائیں گے تو اللہ کہتا ہے، جز نمبر 3 میں اللہ نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور تم ڈرو، وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو اس دن سے کہ جس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کی حضور میں جانا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے، اس دن سے آپ ڈرو۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو ہر شخص کو، ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اللہ کی حضور میں جب تمہارے اعمال، تمہارے عملوں کو پیش کیا جائے گا، ہر وہ انسان جو کہ دنیا میں آیا، دنیا میں چاہے کرسچن ہو، دنیا میں چاہے کوئی سبھی دھرم کا ماننے والا ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ اس کا کیسا عمل ہے، اس کا کیسا عمل ہے، وہ سب کا سب اللہ کی حضور میں آنا ہے، وہ سب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیامت کے دن، حشر کے دن میں سارے انسانوں کو جب حساب و کتاب ہوگا، سارے انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، تو اللہ رب العزت نے اس دن کو 50,000 سال کا دن رکھا۔ 50,000 سال کا دن اللہ رب العزت نے کیوں رکھا؟ اس کا مقصد آپ جانتے ہیں؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور یہاں پر 50,000 سال میں نہ جانے کتنی راتیں ہوتی، نہ جانے کتنے دن ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس دن کو 50,000 سال کے برابر کر دیا۔ اس دن کو تو اللہ کا خوف اپنے سینوں کے اندر بساؤ، اللہ کا ڈر اپنے سینوں کے اندر بساؤ۔ اس دنیا میں ہم کو زیادہ نہیں رہنا، اس دنیا میں ہمیں جب تک ہی رہنا ہے جب تک ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے، ہمیں تب تک اس دنیا کے اندر رہنا ہے جب تک کہ ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے۔ ارے تم نے دیکھا، ایگزامپل کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں، جس طریقے سے انسان کے پاس ایک ماچس ہوتی ہے، اور وہ ماچس گھروں میں بھی مل جاتی ہے، اکثر لوگوں کے پاس بھی ملتی ہے، جو بیڑی وغیرہ پیتے ہیں ان کے پاس بھی مل جاتی ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، کسی کے پاس ماچس ہے اور اس کے اندر تلیاں ہے جس سے ہم آگ جلاتے ہیں، جس کے ذریعے ہم آگ لگاتے ہیں تاکہ اس آگ کے ذریعے ہم گیس کو جلا سکیں، اس آگ کے ذریعے تاکہ ہم چولہے کو جلا سکیں، اور اس آگ کے ذریعے ہم کھانا پکا سکیں، اس آگ کے ذریعے ہم پانی گرم کر سکیں، اس آگ کے ذریعے ہم ساری چیزیں اپنے لیے مہیا کر سکیں، کھانا کھا سکیں پکا کر، تو ساری چیزیں۔ لیکن جب جس کے اندر، جس قبر کے اندر، جس کھول کے اندر وہ تلیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کھول کے اندر، اس کی قیمت، اس کی عزت و عظمت لوگ جب تک ہی کرتے ہیں جب تک کہ اس کے اندر ماچس کی تلیاں ہوں۔ جب ماچس کی تلیاں اس قبر کے اندر سے، کھول کے اندر سے نکل جاتی ہیں، ساری ختم ہو جاتی ہے، تو انسان اس کو ایسے پھینکتا ہے کہ جیسے کہ کوئی کسی چیز، جیسے کہ کوڑا ہوتا ہے، کرکٹ ہوتا ہے، تو اس کو کوڑے میں پھینک دیتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے یعنی ماچس کے اندر تلیاں نہیں رہتی ہے، اس کو کوڑا یا کرکٹ میں پھینک دیا جاتا ہے، بری جگہ پر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کی عزت و عظمت نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ جب اس ماچس کے اندر تلیاں تھی تو وہ جیب کے اندر تھی،
جب اس ماچس کے اندر تلیاں تھی تو اس کو جو ہے پاکٹ میں رکھتا تھا، جب اس ماچس کے اندر تلیاں تھی تو اس کو رکھتا تھا، گھر کے اندر رکھتا تھا، اوپر رکھتا تھا، بچوں سے حفاظت کر کے رکھتا تھا۔ لیکن جو ہی اس ماچس کے اندر سے تلیاں ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کوڑے میں پھینک، اب اس کی کوئی عزت و عظمت نہیں، اس کی کوئی عزت و عظمت نہیں ہے میرے یعنی عزیزوں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جس طریقے سے انسان اس خالی کھول کی عزت و عظمت نہیں کرتا، اسی طریقے سے اللہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان بھی جب اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی رہتا ہے جیسے کہ خالی کھول کی طرح، پھر اس کے بعد اس کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے پتا چلا میرے آج کہتے ہو کہ یہ شہرت ہمارے لیے، آج کہتے ہو یہ دولت ہمارے لیے، آج کہتے ہو یہ پراپرٹی ہمارے لیے، آج کہتے ہو یہ دکان، یہ شاپ وغیرہ، جس چیز پر ہم اپنی جو ہے روٹی کماتے ہیں، اس چیز کو تم ہمیشہ کے لیے اپنا بناتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے۔ ارے آپ کے جسم کے اندر جب تک روح موجود ہے، جب تک آپ کی چیز ہے، جب تک آپ کی پراپرٹی ہے، جب تک آپ کی کھیتی باڑی ہے، جب تک یہ ساری چیزیں آپ کی ہے، لیکن جو ہی آپ کے جسم سے جو ہے روح نکل جاتی ہے، ساری چیزیں آپ کی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جس کو آپ کل باپ کہتے تھے وہ باپ بھی آپ کو نہیں رہے گا، جس کو آپ جو ہے اپنا بیٹا کہتے تھے وہ بیٹا بھی جو ہے مرنے کے بعد کام نہیں آ پاتا میرے، اس لیے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، کیونکہ وہ بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے باپ کو جو ہے یعنی کہ پیسے کے ذریعے یعنی پھر سے زندہ کر لوں۔ کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بھی ہو، پیسے کے ذریعے موت کو نہیں خرید سکتے، دنیا کی ہر چیز خرید سکتے، تم نہ جانے کتنا اپنے ماں باپوں سے، ماں سے، بچوں سے کتنا بھی پیار کیوں نہ کر لو، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو آپ کا پیار وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جب بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے کہ پاپا مجھے یہ چیز دلائیے گا، ابو مجھے یہ چیز دلائیے گا، اور اس کے بعد اس کے ابا اس کو وہ چیز دلاتے ہیں، مجھے یہ چیز ہونا تو دلا کر کے لے کے آتے ہیں، لیکن اگر جو ہی خدا نہ کرے اگر اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو وہ باپ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ پھر سے اپنے بیٹے کے لیے زندگی نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ موت آ گئی تو صرف اور صرف اب وہ پیسے کے ذریعے بھی، پراپرٹی کے ذریعے بھی اپنے بچے کی زندگی کو پھر سے نہیں لا سکتا، پھر سے لائف نہیں مل سکتی۔ ارے اللہ نے ہم کو یہ لائف بڑی قیمتی عطا کی ہے، اللہ نے یہ لائف بہت قیمتی ہے، اور آج ہم مزے مار رہے ہیں دنیا کے اندر، آج ہم بہتر سے بہتر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن اللہ کی مسجدوں کو ہم نے بالکل خالی رکھ کے چھوڑ دیا، اللہ کی مسجدوں سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ادھر اذان ہوتی ہے تو ہم نہ جانے کون کون سے کام میں ویست ہو جاتے ہیں۔ ارے دنیا میں انسان آیا اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے آیا، اللہ رب العزت کی جو ہے عبادت و ریاضت کے لیے آیا۔ اللہ نے جز نمبر 27 میں یوں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ارے ہم نے اگر کسی انسان کو اور جنوں کو اگر کسی لیے پیدا، انسان اور جنوں کو اگر پیدا کیا تو وہ فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب لگائیے اللہ کا قرآن تو یوں کہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم اللہ کے فرمان کو اپنے سینوں میں بسا کر کے چلتے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ صرف اور صرف میں نے اپنے بندوں کو اگر دنیا کے اندر بھیجا ہے تو وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اپنی عبادت و ریاضت کے لیے بھیجا ہے۔ مذہب اسلام کے مقدس شہزادوں، آج ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم اللہ کی مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، ہم دنیا کی غفلتوں میں، دنیا کے کاموں میں اتنا بیزی ہو گئے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی مسجدوں کو ہی چھوڑ دیا۔ ارے جب حشر کا میدان، میں کہہ رہا ہوں جب قیامت کا میدان ہوگا، جب 50,000 سال کا وہ ون ڈے ہوگا، یعنی کہ ون ڈے ایک دن 50,000 سال کا ون ڈے، یعنی 50,000 ایئرس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ارے اس وقت تو ایسا معاملہ ہوگا، اس وقت ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ سورج بھی آپ کے قریب ہوگا، یہ سورج بھی آپ کے قریب ہوگا،
اور اس سورج کی گرمی سے لوگوں کے جو ہے ذہن یعنی مائنڈ کھولتے ہوئے نظر آئے گی، اور جس کا جیسا عمل ہوگا اسی کے حساب سے، اسی حساب و کتاب سے اس کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ ارے اس کی گرمی کی وجہ سے لوگوں کے جسم کے اندر اور یعنی ایسا پسینہ کہ جس طریقے سے کوئی انسان جنگل میں چلا جائے اور کسی دریا کو دیکھتا ہے، جھرنا کو دیکھتا ہے اور جھرنے سے پانی نظر آتا ہے، اسی طریقے سے اور اس سے بھی زیادہ رفتار سے انسان کے جسم سے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سورج کی گرمی کی وجہ سے، اور تمہیں معلوم نہیں وہ جو زمین اللہ قائم کرے گا، جس زمین پر اللہ تمہیں کھڑا کرے گا حساب و کتاب کے لیے، وہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جب اللہ رب العزت تمہیں کھڑا کرے گا، تو پتا کیا ہے جس زمین پر آپ کھڑے ہوں گے وہ تانبے کی۔ ارے تم نے دیکھا ہوگا کہ اگر تانبے کو ہم اگر آنچ میں یا آگ میں ابالیں یا اس کا جو ہے یعنی کہ پھر سے اس کو جو ہے نکھاری کریں، پھر سے اس کو بنائیں، تو وہ پورا پک جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، لیکن جب نیچے زمین تانبے کی ہوگی تو ہم کیسے کھڑے؟ اللہ رب العزت تمام مومنوں کو اس دن سے اللہ محفوظ عطا فرمائے، لیکن اللہ محفوظ رکھے گا کیسے؟ جیسے کہ ہم اچھے کام کریں گے تبھی تو اللہ، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو اللہ کیسے محفوظ رکھے گا؟ اللہ کی باتوں کو ماننا۔ تو پتا چلا کہ تانبے کی زمین ہوگی اور سورج ہوگا، سر پر ہوگا، اور جب حساب و کتاب لیا جائے گا ایک بندے کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ ایگزامپل کے طور پر اگر کوئی کسی کے یہاں پر کام کرتے ہیں اور کلی والے ہوں یا غیر کلی والے ہوں، یا آفس والے ہوں یا غیر آفس والے ہوں، یا جتنے بھی 10 20 25 جو بھی جو ہے جس کے یہاں پر یہ فیکٹری میں جو بھی کام کرتا ہے، تو اس کا نمبر آیا تو اس کو سیلری دے دی، اس کا نمبر آیا تو اس کو دے دیا، اس کا حساب و کتاب کر دیا۔ ارے یہ تو دولت کی بات بتا رہا ہوں میں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایگزامپل سے بتانا یہ چاہتا ہوں، جس طریقے سے لوگوں کا حساب و کتاب ایک ایک کر کے ہوتا ہے تو حشر کے میدان میں بھی ایک ایک کر کے ہوگا۔ ادھر آپ کے زمین جو ہوگی تانبے کی آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگی، لیکن آپ کیسے برداشت کرو گے؟ آپ کے سر پر سورج ہوگا اور آپ کے جسم سے جو ہے آپ کا بھیجا جو ہے یعنی کھولتا ہوا نظر آئے گا، اور اس طریقے سے آپ کے جسم سے جو ہے یعنی پسینہ نکلے گا، جس طریقے سے یعنی کوئی دریا بہتا ہے اور نہر بہتی ہے، اس طریقے سے آپ کے جسم سے جو ہے پسینہ بہے گا۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، اس دن سے ڈرنا چاہیے، اور یہ نافرمان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، بے نمازی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے نہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس دن کو قائم کیا۔ بتائیے اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم ادھر تقریریں سنتے ہیں، ادھر اسپیچیں سنتے ہیں، 2 دن 3 دن اثر کرے گا، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو ایک بندہ تو ایسا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھائے ادھر کا اور گائے ادھر کا، کھائے ادھر کا اور گائے ادھر کا۔ تو ایک بندہ تھا، اس بندے سے ملاقات ہوئی، وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت وہ میں ایک بیان سنا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو پانی نکل آیا۔ تو وہ کچھ دن کے بعد جو ہے نمازیں پڑھنے آئے وہ، اور کچھ دن گزرے اس کے بعد نمازیں غائب۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد میں نے جواب دیا تھا، کیا پانی صرف 4 دن کے لیے آیا تھا آپ کی نماز کے لیے؟ کیا صرف 15 دن کے لیے آیا تھا؟ ارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر تم پانی اپنی آنکھوں سے ظاہر کرنا چاہتے ہو، اگر تم رونا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت کے لیے روزانہ نمازیں پڑھو، اللہ رب العزت کے لیے آنسو بہاؤ، اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ مجھے معاف عطا فرما، تو اللہ تمہاری غلطیوں کو، اللہ تمہاری توبہ کو کیسے قبول نہیں کرے گا؟ اللہ مہربان ہے، ماں باپوں سے زیادہ اللہ مہربان ہم پر، ماں باپوں سے زیادہ۔ ارے جز نمبر 25 میں تو اللہ نے یوں کہا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ارے جو تم پر مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، جو تمہارے یعنی کیا ہوا ہے، تمہارے ہاتھوں نے کیا ہوا ہے، تم پر پریشانی، تم پر مصیبتیں، اور جو تمہیں نقصان ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھ کا کیا ہوا۔ اب قرآن نے تو یوں کہا
پھر اللہ کہتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ، اور کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت اس بندے کو معاف عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، اللہ کی مسجدوں میں آئے تو صحیح، اللہ کے لیے نماز پڑھے تو صحیح، اور اللہ کی مسجدوں میں آپ آئیں گے، اللہ رب العزت کے لیے عبادت اور ریاست کریں گے تو اللہ آپ کے گناہ کو ضرور معاف کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن آئے نا، اور جب نہیں آئے گا تو آپ کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ایگزامپل کے طور پر کسی کے یہاں پر ہم کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب کام کریں گے تو پیسہ ملے گا، کام نہیں کریں گے تو پیسہ کیسے مل جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے بھائی۔ اب یہاں پر کسی کے یہاں کولی کرنے کے لیے گئے، کام کرنے کے لیے گئے، تو آپ کام کریں گے تو پیسہ ملے گا، اور اگر کام نہیں کریں گے تو کہاں سے پیسہ آپ کو مل جائے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ اب پھر اس کے بعد اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کیسے جنت عطا فرمائے گا تمہیں؟ کہتے سینہ ٹھوک کر کے ہم جنتی، ہم جنتی، ہم جنتی۔ ارے جنتی ہیں، لیکن فقط شرط یہ ہے، جنتی ہونے کے لیے ایمان بھی تو شرط ہے۔ جنتی ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، رائے کے دانے کے برابر اگر دنیا سے ایمان لے کر کے چلے جائیں تو بھی اللہ رب العزت آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن فقط آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، اللہ کی عبادت و ریاضت نہیں کی ہوگی تو آپ کی پکڑ ہوگی، سزا ملے گی، اس کے بعد پھر سے آپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن سزا تو ضرور ہے نا ہے، یہ بغیر سزا کے آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے تو پھر اس کے بعد یہ دنیا کی جو یہ مسجدیں تھیں، یا اس کے بعد جو اچھے برے کام کو اللہ بناتا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ رب العزت نے جو کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو یہ جو آیت مقدسہ انسان اور جنوں کے لیے اللہ نے نازل فرمائی تو یہ نہیں آتی۔ اب جب یہ آئی ہے تو اسے کرنا بھی پڑے گا، اسے کرنا بھی پڑے گا۔ تو پتہ چلا میرے ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کے مقدس شہزاد اللہ قرآن میں کہتا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ڈرو اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور جانا ہے، اللہ کی حضور میں، اللہ کی بارگاہ میں جانا، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی سورہ بقرہ کی جز نمبر 3 میں اللہ نے کہا، اور آیت نمبر جو ہے 281 ہے، 281 پر یہ جو ہے آیت مقدسہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو کہ جس دن آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا، اللہ کی حضور میں، اللہ کی پیش میں جانا ہے۔ تو اب جب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہی ہے تو قرآن نے کہا بھائی یہ قرآن کہہ رہا بھائی، یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی، اس کا معنی میں نے آپ کو بتایا، اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ بتایا آپ کو، میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی، قرآن کی تفسیر میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی حضور میں جانا تو ضرور ہی ہے، لیکن جانے سے پہلے جو عمل ہمارا ادھورا ہے، جو ہمارا کام ادھورا ہے، اس کو پورا کر لیا جائے تو اللہ جو ہے ہم سے مرنے کے بعد بھی خوش ہوگا، قبر میں بھی خوش ہوگا، اور جب اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم کو اٹھائے گا تو اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوگا اور کہے گا وہاں میرے بندے آ جا، جلدی سے آ جا، اس لیے میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اور فرشتوں سے اللہ کہے گا یہ وہ میرا بندہ ہے کہ جس نے میرا پورا حق ادا کیا، جس نے میرا پورا حق ادا کیا ہے، اور اس بندے کو فوراً جو ہے جنت کا لباس عطا کر کے جنت میں داخل کر، یہ اللہ رب العزت کہے گا۔ تو بتائیے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے بندے اگر گناہ کیا تو توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے میرے فرما برداری کر لے، پھر بھی تجھے جنت میں داخل۔ تو بتائیے اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ یعنی دنیا کی بات بتاؤں میں آپ کو، ایگزامپل کے طور پر انسان دنیا کی دیکھے بات، اگر کوئی دنیا میں کسی سے محبت یا زیادہ اپنے بچوں کو چاہتا ہے تو اس کی ماں چاہتی ہے، اس لیے کہ میں نے ایگزامپل کے طور پر پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی نے کسی کے بچے کو تکلیف پہنچائی
या मार दिया। और उसके बाद उसकी माँ को मालूम हुआ, तो चाहे वो बच्चा कैसा हो, चाहे वो बच्चा काना हो, चाहे वो बच्चा लंगड़ा हो, बूढ़ा हो, लेकिन उसकी माँ को मालूम हुआ तो वो कहेगी ये मेरा बेटा है, तूने तकलीफ क्यों पहुंचाई है। लड़ने के लिए हमेशा पहुंच जाते हैं। तो पता चला मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर दुनिया में कोई अगर मोहब्बत करती है, दुनिया की मोहब्बत अगर किसी में पाई जाती है तो वो माँ के अंदर अपने बच्चों के लिए पाई जाती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मज़हब इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, माँ बापों के अंदर अपने बच्चों की मोहब्बत पाई जाती है, बाप की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए पाई जाती है, और उससे ज़्यादा अगर किसी के अंदर पाई जाती है अपने बच्चों के लिए तो उसकी माँ की मोहब्बत होती है अपने बच्चों के लिए। अल्लाह कहता है कि माँ की मोहब्बतों को एक तरफ रख दिया जाए, हजारों करोड़ों न जाने सैकड़ों मोहब्बतों को एक तरफ रख दिया जाए। मैं माँ बापों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा अगर कोई मोहब्बत अपने बंदे से करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है। बताओ, जो माँ बापों से ज़्यादा मोहब्बत करता हो, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखिए कि माँ बापों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह माँ बापों से ज़्यादा मोहब्बत बंदों से करता है, अपने बंदे से करता है। तो बताइए, जब माँ बापों से मोहब्बत ज़्यादा अल्लाह करता है तो अल्लाह का हक हमारे ऊपर कुछ बनता कि नहीं बनता। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ और सिर्फ ये कहता कि जो मैंने दुनिया में तुम्हें एग्ज़ाम के लिए भेजा है, तुम्हें इम्तिहान के लिए भेजा है, सिर्फ और सिर्फ वो करके मेरे पास आ जाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारे लिए जन्नत तैयार है। तो पता चला अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है कि माँ बापों से भी ज़्यादा मोहब्बत अगर कोई करता है अपने बंदों से तो अल्लाह करता है, अल्लाह करता है। एक इंसान ने 70 मरतबा अल्लाह से तौबा की तलब की थी। 70 मरतबा एक बंदा था और जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ऐसा करता था कि तौबा की फिर गुनाह किया, तौबा की फिर गुनाह किया, तौबा की फिर गुनाह किया। इसी मर्तबा उसने 70 मरतबा तौबा की और गुनाह किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, अरे मैं 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे पर मेहरबान हूँ। ऐ मेरे बंदे, तू मेरी तरफ आ तो सही और मुझसे तौबा कर ले, इसलिए कि मैं तेरी तौबा को कबूल कर। ये अल्लाह की बड़ी शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है कि उसने 70 मरतबा गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो है तौबा की, तो अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया और अल्लाह ने उसको माफ़ अता फरमा दी। बताइए, तो अल्लाह जो है माँ बापों से ज़्यादा मेहरबान। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अपने माँ बापों से भी ज़्यादा मेहरबान अगर कोई है तो पूरी दुनिया का खालिक है, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है। लेकिन रब की ज़ात में बताना चाहता हूँ, एक मिनट जो है इस जो है तकरीर को रोक करके 1 मिनट और मैं बताना चाहता हूँ। एक बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात एक ऐसी ज़ात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक ऐसी ज़ात है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आसमान ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ तक के पेड़ पौधे, अशजार शजर, पहाड़ पत्थर, जितने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर चीज़ों को बनाया वो सब की सब जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात बाकी रहेगी। इसलिए कि अल्लाह ने जुज़ नंबर 27 में बयान फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इसलिए कि हर चीज़ जो है फना हो जाएगी। अगर कोई बाकी रहने वाली ज़ात है तो वो रब की ज़ात है। अब देख लिया आपने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कितनी बड़ी शान वाला, कितनी बड़ी अजमत वाला है कि यानी पूरी दुनिया में सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ों को अल्लाह ने बनाया वो सब की सब जो है ख़त्म होनी है, वो सब की सब जो है फना हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह का नाम बाकी रहेगा। लेकिन इसी चीज़ के अंदर क्योंकि जिस तरीके से अल्लाह कहता है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर मुझसे जुदा हुआ था वो फिर से जिंदा हो जाएगा। तो पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खत्म नहीं हो सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है और उसी के साथ साथ मुस्तफ़ा की ज़ात भी बाकी रहेगी, यानी अल्लाह की शान भी बाकी रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात भी बाकी रहेगी। इसीलिए अल्लाह कहता है कि जब दुनिया में मोहम्मद को नहीं भेजा था, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा था, अरे तुमने लोहे महफूज पर जो है मोहम्मद का नाम नहीं पढ़ा, अरे दुनिया में